کہ کس ٹائپ کی بے ہوشی ہو تو وضو کے لیے ناقص ہوا کرتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ مخاطب کے احساسات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک جواب فراہم کیا گیا۔ مخاطب کا یہ احساس تھا کہ شاید غشی کسی بھی قسم کی ہو تو وہ وضو کے لیے ناقص ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں بیان کیا کہ ہر طرح کی غشی وضو کے لیے ناقص نہیں ہوتی، بلکہ غشی کی دو قسمیں ہیں۔ غشی معنی ڈھانپ لینا۔ بعض اوقات عقل کو جو چیز مستور کر لیتی ہے وہ ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آدمی کو ہوش و حواس باقی رہتے ہیں، احساسات باقی رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود یوں سمجھیے کہ اندر 5-7 بلب جل رہے ہیں تو ان میں سے 2-4 بجھ جاتے ہیں، روشنی پھر بھی کچھ نہ کچھ باقی رہتی، یعنی کامل روشنی نہیں، یوں سمجھے وہ روشنی مدھم پڑ گئی۔ اور کبھی غشیان یوں ہوتا ہے، عقل ڈھانپی یوں جاتی ہے کہ پتہ تک نہیں چلتا، یوں سمجھے جو 5 بلب جل رہے تھے وہ سارے کے سارے بند ہو گئے۔ وضو کو توڑنے والی، اور یہ آپ تجزیہ یہیں پر کر لیں، یہاں پر مختلف لائٹیں چل رہی ہیں، اگر 5 لائٹیں چل رہی ہیں، ان میں سے 1 بند ہو جائے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں تو روشنی پھر بھی رہتی ہے، اگرچہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اور اگر 5 کی 5 بند ہو جائیں تو وہ بالکل تاریکی چھا جاتی۔ بالکل اسی طرح سے دماغی کیفیات میں جب آدمی ہوش و حواس کچھ اس انداز کے کھو بیٹھتا ہے کہ وہ ابھی وہ سارے کے سارے ہوش و حواس نہیں گئے، غشی ہے مگر کامل نہیں، تو اس میں وضو بھی ٹوٹتا نہیں۔ اور اگر غشی ہو جاتی ہے کامل، جس کا مطلب وہ بالکل بندہ سینس لیس ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا، ایسے حالات میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ناقض ہوتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کا تجربہ ہوا ہے یا نہیں، میرا اپنا ذاتی مشاہدہ تجربہ ہے۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کا انتقال پرملال ہوا تو اب میری پوزیشن یہ تھی، مجھے بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حالانکہ کتنی مرتبہ فریدیہ پارک میں جانا آنا سارا کچھ ہے، یہ مجھے احساس ہو رہا تھا بہت بڑا رش ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ فریدیہ پارک کا دروازہ کس طرف ہے، لوگ جا کدھر رہے ہیں، یہ مجھے بالکل نہیں پتہ چلا۔ اب میں محسوس کر رہا تھا غشی تو ہے، بیٹھا ہوں اور یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مجھے پنکھا ہلا رہا ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کون ہلا رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غشش تو ہے مگر مکمل نہیں ہے۔ خیر میں کہتا ہوں کہ اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، یہ غشی جو ہوتی ہے نا، اس کا بھی اپنا ایک لطف ہوتا ہے۔ میں نے پہلے تو بھائی صاحب کو بتایا، مدینہ منورہ میں تھا تو ایک ایسی کیفیت، وہ حاضری دینے کے لیے سرکار دو سرا کی بارگاہ سے آگے گزر کر جاتے ہیں، وہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں، مجھے اتنا پتہ چلا کہ وہ پولیس والے پکڑ کر لے گئے۔ بعد میں ڈیبیٹ ہوئی، مسئلہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تو سجدے کر رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ یعوذ باللہ، سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کو ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر وہ یہ ہے کہ اتنا سا مجھے احساس اس غشش کے حوالہ سے، وہ اتنا سا غش تھا کہ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ میں ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں ہوں۔ وہ کچھ ایسی حرکات و سکنات ہو بھی رہی تھیں، یعنی وہ غشش تو تھی مگر کامل غشش نہیں تھی۔ ایسی حالت میں اب یہاں پر کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو مخاطب کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر غشش مثقل نہ ہو وضو نہیں ٹوٹتا۔ بھاری قسم کی غشش اگر وہ ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خدا نخواستہ کسی کو ایپیلیپسی ہے تو وہ مرگی کا دورہ پڑا، اب وہ غشش ایسی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا، آپ اس کا کان مروڑتے رہیں، ہاتھ کو مروڑیں، انگلیوں کو مروڑیں، اسے نہیں پتہ چلتا، کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اب اس کے ساتھ وہ غشی طاری ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ من لم یتوضا الا من الغشی المثقل، کہتے ہیں جس شخص نے من لم یتوضا، جو شخص وضو نہیں کرتا مگر غشی مثقل کے ساتھ۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سورج گرہن کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق بھی لمبا قیام کرتی ہیں تو ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور غشی ایسی تھی کہ وہ پانی اٹھا کر اپنے سر پر وہ ڈالتی تھیں۔ غشی تو تھی مگر غشی مثقل نہیں تھی، اس لیے یہاں پر ان کا وضو بھی ٹوٹا نہیں ہے۔ عن ہشام بن عروہ عن امرأۃ فاطمہ عن جدتها اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت اسماء بنت بکر صدیق وہ فرماتی ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ زوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، ہینا خسفت الشمس، اب سورج گہنا چکا تھا، سورج کو گرہن لگ چکا تھا، لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے، یصلون، نماز پڑھ رہے تھے، فاذا ہی قائمۃ، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نماز ادا کر رہی تھیں۔ میں نے کہا مال الناس، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، نماز کا وقت بھی ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے فاشارت بیدہا نحو السماء، تو اس وقت انہوں نے انگلی کے ساتھ اشارہ آسمان کی طرف کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آسمان پر دیکھو یہ سورج گرہن لگ چکا ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہو سکتی ہے جس وقت کہ نماز کے دوران ابھی بات چیت کی جا سکتی تھی، صحابہ کرام باتیں کیا کرتے تھے، اشارے کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں قوموا للہ قانتین، پھر بعد میں حکم نازل ہو گیا کہ نماز میں بڑے باادب ہو کر یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہے کہ وہاں پر اشارے سے بات کی جا رہی ہے، فاشارت بیدہا۔ اور یہ بعض لوگوں کی آج بھی بہت سادہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ہماری ایک ماسی تھیں، ہماری امی جی فرماتی ہیں جاؤ اپنی ماسی انہیں سالن روٹی دے آؤ۔ وہ بڑی نیک خاتون تھیں، بہت نیک تھیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ جاتے ماسی سالن آیا، وہ ماسی بھی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، نیک خاتون تھیں، وہ اشارہ فرما دیتی تھیں، مطلب یہ تھا کہ یہ ساتھ کچن ہے، کچن میں جا کر رکھ دو اور اوپر دے دینا۔ تو یہ سادہ لوگ آج کل بھی ایسے موجود ہیں، وہ سادگی ہے مولانا۔ ویسے وہ جو چونکہ ان کا ذہن میں یہ تھا کہ شاید ایسے کیا جا سکے، ورنہ آج اگر کوئی سوال کرے اور آپ یوں کرتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ آپ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال کا جواب جو ہوتا ہے وہ جب دیا جاتا ہے تو شرعی طور پر وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا آپ سے کوئی کہتا ہے بھئی یہاں پر میں سودا لے لوں، وہ کتنے میں لے لوں؟ آپ نماز پڑھنے صرف آپ نے اشارہ اتنا ہی کیا ہے، 4 روپے میں لے لو، 5 میں لے لو، حالانکہ بولے بھی نہیں ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی آپ کو بلانے والے نے بلایا اور آپ اس کا جواب فراہم کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں اشارت انم، تو یہاں پر جب کہتے ہیں کہ میں نے کہا آیت، یہ کوئی لوگوں پر عذاب کی علامت ہے؟ فاشارت النعم، تو ام المومنین نے سر کا اشارہ کیا، ہاں یہ ایک عذاب کی علامت ہے۔ فقمت حتی تجلانی، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں میں بھی ساتھ کھڑی ہو گئی، کہتی ہیں کہ وہ قیام تھا لمبا لمبا اور لمبا۔ فقمت، میں کھڑی ہوگی، حتی تجلانی الغشی، پتہ نہیں آپ نے صلاۃ یکسوف پڑھی، خسوف پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یہ مجھے نہیں پتہ۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی کے پیچھے ہم نے یہ نماز پڑھی ہوئی۔ فقمت حتی تجلانی الغشی، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ غشی آ گئی، مجھے اس کیفیت نے ڈھانپ لیا، وہ جو عقل کو ڈھانپنے والی کیفیت ہوتی ہے وہ آ گئی۔ وجعلت اصب فوق راسی، دیکھیں پھر بھی کچھ ہوش و حواس یوں باقی ہیں کہ جو پانی پڑا ہوا تھا، آپ فرماتی ہیں میں اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہی تھی۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے، اللہ کی تعریف کی، اثنا علیہ، حمد و ستائش کی، ثم قال ما، پھر آپ سرکار نے فرمایا ما من شیء کنت لم ارہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا، سرکار نے فرمایا جس چیز کو میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا، اسی جگہ پر کھڑے کھڑے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ہر اس چیز کو دیکھ لیا۔ دیکھیں یہاں پر جس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ جل جلالہ نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا، جس چیز کو نہیں دیکھا، یوں سمجھیے کہ اگر 100 چیزیں ہیں ان میں سے پہلے 10 15 20 کو دیکھا تھا سرکار نے، 20 کو اگر دیکھا تو باقی 80 تھیں، آج تو وہ بھی رب ذوالجلال نے آپ پر آشکارا فرما دیا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ از خود کوئی نبی ولی غوث کتب ابدال از خود نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ اطلاع عطا فرماتا ہے اور اللہ کے نبی ولی غوث جان لیا کرتے ہیں۔ پہلے نہیں پتہ تھا حضور کو، لیکن رب ذوالجلال نے علم عطا فرمایا
اور پھر آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں الا قد رأیت فی مقامی ھذا، اور یہاں میں نے ہر چیز کو ہی پہچان لیا ہے، حتی الجنت والنار، دونوں تینوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، حتی الجنت والنار، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، بلکہ یہاں تک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فگن ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہوتے ہیں، پوچھا حضور آگے کیوں بڑھے؟ فرمایا میں نے جنت کو دیکھ لیا تھا، میں پیش رفت کر رہا تھا۔ حضور پیچھے کیوں اٹھے؟ فرمایا سامنے تو میں جہنم کو دیکھ رہا تھا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خفیہ چیزوں کو آپ تخلیہ کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، ادھر مسلمان ہوتے ہیں حضرت اسود، اور ادھر وہ شہید ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، حضور مسلسل دیکھ رہے ہیں، اچانک میرے آقا نے رخ تاباں پھیرا۔ حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا انا معاہ زوجتین، آپ نے فرمایا کہ ابھی اللہ جل جلالہ نے اس بندے کے لیے، میرے اسود کے لیے، جنت الفردوس سے اس کے لیے 2 بیویاں حوریں کی صورت میں بھیج دی ہیں، من الحور العین۔ تو یہاں پر اب دیکھیں وہ جن چیزوں کو صحابہ کرام بھی نہیں تک رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں دیکھ رہے تھے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اور فرمایا کہ دیکھو ابھی میری اللہ جل جلالہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے اِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، کہ قبروں کے اندر تمہیں آزمایا جائے گا، مثل او قریبا من الفتنۃ الدجال، 2 لفظوں میں سے ایک لفظ، یا تو یوں کہا مثل الدجال، یا حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا قریبا من فتنۃ الدجال۔ راوی کہتے ہیں یہ 2 لفظوں میں سے ایک استعمال ہوا، مجھے پتہ نہیں ہے ایا ذالکہ، کہ ان 2 لفظوں میں سے 2 عبارتوں میں سے کون سی عبارت عطا فرمائی۔ قالت اسماء، حضرت اسماء فرماتی ہیں یوتا احدکم فیقال له ما علمک بهذا الرجل، سبحان اللہ، قبر کے اندر زیارت کروائی جائے گی، اور حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ وہ سامنے جو رکھا جائے گا جس شخصیت کو، فرشتے پوچھیں گے، منکر اور نکیر پوچھیں گے ما علمک بهذا الرجل، بتا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بندہ مومن کیا کہے گا؟ فاما المؤمن اب الموقن لا ادری ایا ذالک، لفظ مومن استعمال کیا یا موقن؟ راوی کہتے ہیں ان میں سے ایک استعمال کیا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں فیقول ہوا محمد الرسول اللہ، یہ تو جانی پہچانی شخصیت ہیں، جانا بالبینات، ہمارے پاس نشانیاں لے کر آئے، بل خدا ہدایت کا پیغام لے کر آئے، فعجبنا، اور ہم نے انہیں ان کی باتوں کا جواب دیا اور ہم نے تسلیم کیا، وآمنا واتبعنا، اور اس محبوب خوبصورت چہرے والے ذات پر ہم ایمان بھی لائے اور ہم نے اتباع بھی کی ہے۔ اب جواباً کہا جائے گا فیقال نم صالحا، پھر بھرپور طریقے سے سو جا، نم سو جا، فقد علمنا، اور ہمیں یہ معلوم تھا کہ تو ایمانداروں میں سے ہی ہے۔ یعنی فرشتے اب ذرا غور کریں، قد علمنا، ہمیں یہ معلوم تھا، ہم جانتے تھے کہ تو ایمانداروں میں سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے علم عطا فرما دے۔ اب دیکھیں بات تو بعد میں ہونی ہے نا، اور سوال و جواب تو منکر نکیر جو ہیں بعد میں کر رہے ہیں، اب یہاں پر جواب جب موصول ہو گیا تو پھر منکر نکیر کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، تو غلامان مصطفیٰ میں سے ہے، ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، جہاں تک منافق یا مرتاب شک شبہ کرنے والے کا تعلق ہے، وہ کہے گا لا ادری، وہاں پر یہ راوی کہتے ہیں لا ادری ایا ذالکہ، کہ یہ لفظ ان دونوں میں سے کون سا بولا، منافق بولا یا مرتاب بولا۔ حضرت اسماء فرماتے ہیں فیقول لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، بس لوگ کہا کرتے تھے کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں، بس ان سے سن کر میں نے بھی اسی طرح کہہ دیا، پتہ نہیں، میں جانتا نہیں۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ اس دن یا اس وقت اللہ جل جلالہ ایمانداروں کو ایسا القاء عطا فرمائے گا، وہ خود بخود باتیں ہوتی چلی جائیں کہ میں انہیں جانتا ہوں، یہ ایمان کے والی ہیں، یہ سرکار دوسرا ہیں، ان کی باتیں انہوں نے فرمائی، ہم ان کی باتوں کو مانتے رہے۔ اللہ اکبر، لوگ مزدوری کرتے ہیں نا، بعد میں انہیں کچھ صلہ بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ بندہ مومن مزدوری کرتا جا رہا ہے، کبھی قرآن شریف ہے، کبھی حدیث پاک ہے، کبھی تحریر ہے، کبھی تقریر ہے، کبھی تفسیر ہے، یہ ساری مزدوریاں ہیں۔ اب یہاں پر اس بندے کو مزدوری عجیب ملتی ہے، عجیب مزدوری یہ ملتی ہے کہ اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس دنیا والے مزدور کو تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہاں پر میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے،
اس مزدور کو پتہ بھی نہیں چلتا تو رب ذوالجلال اس کی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اقرار کلمہ دیتا ہے، تو یہ اس بندے کو، اس مزدور کی یہ مزدوری ہے، صلہ مل رہا ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ باب مسح الراس کلہ لقولہ تعالی وامسحوا، مولانا یہ ایسے ہی ہے، قرآن مقدس ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہنا ذہن میں آتا ہے، کہنا تو یہ چاہیے، یہ ہے کتاب، ھذا کتاب، ہم کیا کہتے ہیں، لکھا قرآن شریف میں کیا ہے، ذالک الکتاب، پڑھ ہم یہ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مگر کتاب یہ پڑھ رہے ہیں، ذہن میں آتا ہے ذالک الکتاب، ھذا الکتاب لا ریب فیہ ہونا چاہیے، مگر وہاں کہا جاتا ہے چونکہ یہاں پر شان کی بلندی کی وجہ سے ذالک الکتاب، جیسے ایک آدمی سامنے ہوتا ہے، جناب ہماری سرکار تو بڑے لوگ ہیں، حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے آپ بڑے لوگ ہیں، بھئی ہمارا محبوب تو بڑا ہے، مگر کیا مطلب، کبھی حاضر چیزوں کو غیب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے ان کی شان کی بلندی کی وجہ سے۔ باب مسح الراس کلہ لقولہ تعالی، دیکھیں صاحب، سر کے مسح کے حوالہ سے یہاں پر مختلف اقوال ہیں۔ ایک نظریہ ہے امام مالک احمد بن حنبل کا، یہ فرماتے ہیں پورے سر کا مسح کرنا یہ واجب ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ واجب ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر آپ کہیں کہ وہ بات تو آ رہی تھی پیچھے قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، اور ساتھ ہی آ گئی ہے وضو کے بارے میں۔ نہیں، اصل میں جو باب ہے نا، پہلے بھی اس کا تعلق باب کا، جتنے امام بخاری نے عطا فرمایا باب کا باب سے تعلق ہوتا ہے، تو پیچھے بھی یہاں پر تھا من لم یتوضا الا من الغشی، وہاں پر تھا کہ وضو نہ کرنا، یعنی وہاں پر وہ ایک آدمی وہاں پر غشی طاری ہو جاتے، اب وہ وضو کرے گا، اب وضو کرنے کا ایک حصہ کون سا ہے، سر کا مسح کرنا، اب سر کے مسح کا ایک حصہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پورے وضو کے بعد اس سر کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ بھی وضو کا باقاعدہ حصہ ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ وہاں پر پہلے آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا، پھر پیچھے سے آگے کی طرف لانا، یہ مسح ہے۔ مسح کے حوالہ سے امام مالک اور احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جتنا ممکن ہو سکے، جہاں تک ہو سکے وہاں پر پورے سر کا کر لو، آدھے کا کر لو، چوتھائی کا کر لو، اس سے بھی کم کر لو۔ آپ 3 بالوں تک فرماتے ہیں، 3 بالوں تک کا بھی مسح ہو جائے تو مسح ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، کم از کم جتنی پیشانی ہے، پیشانی کی مقدار وہ سر پر مسح کیا جائے، کم از کم اتنا ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جیسے ہمارے پگڑیاں ہیں تو وہاں پر مسح کرتے ہوئے پگڑی اوپر ہی رہتی ہے تو وہاں پر مسح بھی نیچے سے کر لیتے ہیں، اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی پگڑی پر مسح فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہوگی مولانا، امام مالک امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں پورے سر کا مسح، امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، پورے سر کا مسح نہیں ہے بلکہ، بیٹھ جائے بیٹا، پورے سر کا مسح نہیں ہے بلکہ یہاں پر سر کا کچھ حصہ بھی اگر کر لیا جائے پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جتنی پیشانیاں کم از کم اتنا ضرور کیا جائے، اور آپ بہت سی روایات بھی پیش فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے ہیں اور آپ نے کیا، اور پھر آپ نے وَمَسَحَ عَلَىٰ نَاصِيَتِهِ، ناصیہ یعنی سر کا وہ ابتدائی حصہ جو تقریباً پیشانی کے برابر ہوا کرتا ہے، اور اگر تجزیہ کیا جائے تو وہ چوتھائی حصہ بھی نہیں بنتا، یا ہماری پیشانی کتنی ہوگی، لیکن آپ وہاں پر رکھ کر دیکھ لیں یہ چوتھائی حصہ بھی نہیں بنتا، تاہم احتیاط یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کر لیا جائے۔ لیجئے مولانا، یہاں پر مسح کے حوالہ سے کہ وہاں پر سر کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا ہے، وہاں پر 3 بالوں کا مسح کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو آپ نے مسح فرمایا تو وہ آپ نے پیشانی کے برابر اگر سر کے آگے والے حصے کا مسح فرمایا۔ باب مسح الراس کلہ لقولہ تعالی وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، پھر یہاں پر بھی ہے کتنی مرتبہ کرو، 1 مرتبہ کرو، 3 مرتبہ کرو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مس کرنا ہے تو مسح جو ہے
وہ ایک طرح ہی ہے، وہ ایک مرتبہ ہی ہے۔ اس طرح سے جیسے مرد مسح کرتے ہیں اسی طرح سے عورتیں بھی اسی طرح سے ہی مسح کریں گی۔ پھر وہ اختلاف اسی طرح ہوگا، جو کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح ہے، عورتیں بھی ان کے نزدیک پورے سر کا مسح کریں گی۔ جو کہتے ہیں نہیں وہ چوتھائی سے کم کا بھی کیا جا سکتا ہے، وہ عورتیں بھی اس طرح سے کریں گی۔ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ کم از کم ناسیہ، وہ سر کا آگے والا حصہ جو تقریباً چوتھائی حصہ بنتا ہے، کم از کم اتنا مسح مرد بھی کریں گے اور عورتیں بھی کریں گی۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَقَالَ ابن المسیب المرأۃ بمنزلۃ الرجل، عورت جو ہے وہ بمنزلہ رجل کے ہے۔ یمسح علی راسها، دیکھیے بعض مقامات پر عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کی طرح نہیں ہوتی۔ دیکھو کتنا اچھا کام ہے اذان دینا، مگر عورت اذان نہیں دیتی۔ کتنا اچھا کام ہے جماعت کروانا، مگر عورت جماعت نہیں کروائے گی۔ کتنا اچھا کام ہے تکبیر پڑھنا، عورت تکبیر نہیں پڑھے گی۔ کتنا اچھا کام ہے قرآن مقدس تلاوت سنانا، نعت شریف پڑھنا، مگر اس طرح سے بلند آواز سے مرد بھی موجود ہوں، عورت نہیں پڑھے گی۔ کتنا اچھا کام ہے کہ صفا و مروہ کی سعی کرنا اور پھر وہاں پر میلین اخدارین پر دوڑ لگانا۔ کام اماں جی نے کیا، کام اماں جی نے کیا، مگر آج دوڑ رہے ہیں بابا جی، دوڑ رہے ہیں مرد۔ کام عورت نے کیا، دوڑ رہے ہیں مرد۔ تو یہاں پر بھی عورت مردوں کی طرح نہیں ہے۔ غور کریں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسی طرح سے نماز پڑھنے کے دوران جیسے یہ دیکھیں نا کتنے اچھے اچھے کام ہیں، مگر مردوں کی طرح عورت یہ کام نہیں کرتی۔ اسی طرح سے نماز پڑھنے کے لیے مرد جو ہیں وہ اپنے آپ کو اٹھا کر، پیچھے والا حصہ اٹھا کر کھلے کھلے انداز میں کرتے ہیں، مگر عورت کے پردے کا تعلق جہاں تک ہے، وہ عورت نماز یوں نہیں پڑھتی بلکہ اپنے آپ کو زمین پر بچھا کر پڑھتی ہے۔ حالانکہ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتیں کتنی ہیں، لیکن عورت اپنی نسوانیت کی وجہ سے، اپنے قدرتی ابھار کی وجہ سے، تاکہ آشکارا نہ ہو، تو وہاں پر وہ اذان نہیں دیتی، نماز نہیں پڑھاتی، وہ تکبیر نہیں پڑھتی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت بلند آواز سے نہیں کرتی ہے، مردوں کے سامنے نعت شریف نہیں پڑھتی ہے۔ اسی طرح سے وہ صفا مروہ کے درمیان میلین اخدارین پر وہ یہ کام کہ دوڑ لگا کر چلے وہ نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح سے مردوں کی طرح اپنے وجود کو اٹھا کر وہ نماز بھی نہیں پڑھتی ہے، وہ اس کے اندر تاکہ ستر رہ سکے۔ بمنزلۃ الرجل یمسح علی راسها، کہ اپنے سر پر وہ مسح کریں۔ وسئل مالک، حضرت امام مالک سے پوچھا گیا ایجزی ان یمسح بعد راسه، کیا یہ بات بھی کافی ہے کہ یہاں پر ان یمسح بعد راسه فاحتج بحدیث عبداللہ ابن زید، کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ یہاں پر کیا یہ درست ہے؟ بہرحال امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا مسلک موقف پورا سر ہے، اور پھر یہاں پر کہ وہاں پر کیا کرنا چاہیے، امام شافعی فرماتے ہیں چوتھائی سے کم بھی کر لیا جائے، 3 بال بھی کر لیے جائیں کافی ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، کم از کم سر کا چوتھائی حصہ ہونا چاہیے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ ان رجلا قال لعبداللہ ابن زید وهو جد عمرو بن یحیی اتستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کیا تم مجھے یہ دکھا سکتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو کیسے فرمایا کرتے تھے؟ فقال عبداللہ ابن زید نعم، فدعا بماء، پانی منگوایا، فافرغ علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر پلٹا، فغسل یدیہ مرتین، 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، ثم مضمضہ، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ، واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا۔ اب یہاں پر کیا کیا کہ وہاں پر اپنے پاؤں، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا الی المرفقین، کونیوں تک، پھر اپنے سر کا مسح کیا بیدیہ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، فاقبل بہما، آگے سے شروع کیا، وادبر، پیچھے تک لے گئے، پھر وادبر بدأ بمقدم راسہ حتی ذهب بہما الی قفاہ، یہاں تک شروع کیا ہے تو کفا گدی تک لے گئے، ثم ردہما الی المکان الذی بدأ منہ، پھر جہاں سے شروع کیا تھا ہاتھوں کو وہیں پر لے آئے، ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے پاؤں کو دھویا۔ باب غسل رجلین الی الکعبین، دھونا کہاں تک ہے؟ ٹخنوں تک۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب، کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن زید نے پوچھا حضرت عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو کیسے فرمایا کرتے تھے؟ کہتے ہیں میں حضرت عمر بن ابی حسن کے پاس تھا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید سے پوچھا کہ حضور وضو کیسے فرمایا کرتے تھے؟ اب انہیں پورا ایکشن لگا کر دکھایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو کیسے فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی اگر بچوں کو ایسا ڈرامہ جیسے کیا جاتا ہے یا کردار جیسے کیے جاتے ہیں، لفظ ذرا اور کر لیجئے، جیسے کردار ادا کیے جاتے ہیں کہ مثلا ایک بچہ سکھانے کے لیے، بھائی آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو کیسے کیا؟ وہ کہے گا ہاں میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو کیسے کیا۔ بھائی پانی لاؤ۔ اب دیکھو یہی چیز ایک آدمی ایک کو سکھا رہا ہے، اور اسی چیز کو اگر کیمرے میں فلما لیا جائے تو وہی آدمی ہزاروں لاکھوں کو سنا دے گا۔ بالکل اسی طرح سے ایسی کوئی چیزوں کو بنانا، آنے والے زمانے میں ایسی چیزوں کو بنانا کہ جس میں ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کردار ادا کر رہا ہے، حضور نے ایسے فرمایا تھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ تاثر ابھرنے نہ پائے کہ جو بولنے والا ہے یہ خود ہی اللہ کا نبی بول رہا ہے، نہیں، بلکہ یوں ہے کہ وہ بتانے والا بتائے، پوچھنے والا پوچھے جناب یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو کیسے ہی فرمایا تھا؟ اچھا یار میں تمہیں بتاتا ہوں حضور نے وضو کیسے فرمایا، اب وہ اس انداز میں کرنا شروع کر دے تو یہ سکھانے کے لیے ایک بہترین عمل ہوگا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کچھ فلمیں بنائی جا رہی ہیں، یوسف علیہ السلام پر فلم ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ فلمیں بنائی جا رہی ہیں، تو اس انداز میں نہ بنائی جائیں کہ وہ تاثر یہ ابھرے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام بول رہا ہے، بھائی عیسیٰ بول رہے ہیں، عیسیٰ نے یہ کہہ دیا، نہیں بھائی جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ بول کر بتا رہا ہے، یہ تاثر ساتھ ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ فدعا بطور من ماء، تو وہاں پر ایک ٹب تست منگوایا گیا، اور فتودع لہم، اور لوگوں کو کر کے دکھایا کہ حضور وضو کیسے فرماتے تھے۔ فتودع لہم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاکفأ علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی کو پلٹا اس تسلے سے، ٹب سے، فغسل یدیہ ثلاثا، اور 3 مرتبہ دھویا، ثم ادخل یدہ فی الطور، اور پھر اس ٹب کے اندر اپنے ہاتھوں کو داخل کیا، فمضمض واستنشق، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، واستنثر، اور پھر ناک جھاڑی، جو کچھ پانی اندر گیا تھا اسے باہر نکالا، ثلاثہ غرفات، 3 چلو لیے، ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا، فغسل وجہہ ثلاثا، اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ ٹب میں داخل کیا اور اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، مرتین الی المرفقین، 2 مرتبہ دھویا کونیوں تک، ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا، فمسح راسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہ ماء وادبر مرۃ واحدۃ، اور پھر پہلے آگے سے کیا، وادبر، اور پیچھے تک لے گئے، ایک ہی مرتبہ کیا ہے، ثم غسل رجلیہ الی الکعبین، پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔